بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے۔ کچھ تازہ ترین اطلاعات ہیں۔ اس وقت پاکستان میں ایک خاموش جنگ لڑی جا رہی ہے، اور وہ جنگ ہے جناب اصول کی، پرنسپلز کی، اور ایک اصولی موقف کی، نیریٹو کی، پرسیپشن کی۔ یہ جنگ لڑی جا رہی ہے اور اس میں مقدمات درج کیے جا رہے ہیں۔ اب ایک بات بتا دوں کہ اگر آپ طاقتور ہیں، آپ کے موقف میں، آپ کی دلیل میں اتنی طاقت ہے، تو پھر کوئی فرق نہیں پڑتا جو مرضی کہتا رہے۔ لیکن اگر آپ کا موقف کمزور ہے، آپ کی دلیل کمزور ہے، آپ کے اقدامات کمزور ہیں، تو اس پہ پھر تنقید برداشت نہیں ہوتی، اور اس کے برعکس کوئی آواز آئے وہ برداشت نہیں ہوتی۔ یہی کچھ پاکستان میں اس وقت ہو رہا ہے، ہمارے پیارے ملک میں۔ اور عمران ریاض خان وہ اسلام آباد ہائی کورٹ، وہاں سے اٹک میجسٹریٹ سے پنڈی، ابھی رولنگ سٹون بنایا ہوا ہے۔ بنیادی مقصد کیا ہے؟ مقصد ہے سبق سکھانا۔ الزام کیا ہے ان پہ؟ ذرا پہلے سن لیں۔ الزام ایک ایف آئی آر درج، ایک نہیں بلکہ کئی بے شمار ایف آئی آر درج ہیں، اور متن ایک ہی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ نے پاکستان کے خلاف، اداروں کے خلاف بات کی ہے، اور انریسٹ پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اشتعال دلانے کی بات کی ہے، قومی سلامتی کے منافی بات کی ہے۔ اس پہ لاء منسٹر پنجاب کے ملک احمد خان صاحب وہ آئے، میدان میں اترے، ملتان سے دھواں دھار گھن گرج، اور ان کا لب و لہجہ ماشاءاللہ ایسا تھا کہ اللہ کی پناہ۔ تو بس بدلتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے، ہمارے بہت اچھے دوست ہیں، لیکن جناب انہوں نے بہت خوب لتاڑا۔ اب وہاں پہ سوالات بھی ہوئے۔ عمران ریاض یا میں یا ارشد شریف یا حامد میر، اسد طور، متی اللہ جان، یہ صحافی ہیں، اور سمیع ابراہیم صاحب، ڈاکٹر معید، جمیل فاروقی، یہ سب کے سب کون ہیں جی؟ صحافی۔ یہ آسان ہدف ہوتے ہیں صحافی جو ہیں، اور ان کو بالعموم لاوارثی سمجھا جاتا ہے، اور استعمال ضرور کیا جاتا ہے جب تک آپ سرو کرتے رہیں اور آپ کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان کے بیانیے کے مطابق بات کریں تو بہت اچھی بات ہے۔ لیکن جیسے ٹکراؤ آتا ہے بیانیے کا، نیریٹو کا، اصولوں کا، تو پھر کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ تو یہ ماضی میں بھی ہوتا رہا، اب بھی ہو رہا ہے۔ عمران ریاض صاحب، اب تازہ ترین ایاز میر صاحب، اور اس کا تو جتنا بھی افسوس کیا جائے کم ہے۔ لیکن ملک احمد خان صاحب نے جو باتیں کی، اور انہوں نے یہ کہا، حالانکہ کہ انڈیویجول کا ایشو تھا، لیکن انہوں نے بڑے بھرپور طریقے سے کہا کہ یہ حکومت، ریاست، حکومتی مشینری، ریاستی مشینری، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ ساری باتیں کی، بڑے زور لگا کے کی، اتنا زور لگایا کہ ان کو کھانسی آ گئی، گلا ان کا بیٹھ گیا، پانی پینا پڑا۔ بہرحال، اور اس کی ریزن موجود ہے مجھے کہ کیا ہے۔ بہرحال یہ انہوں نے کیا، ان کا ظاہر ہے وہ لاء منسٹر ہیں جی پنجاب گورنمنٹ کے، اور ادروائز بھی تو میں سمجھ سکتا ہوں، اور کچھ چودھری غلام حسین صاحب سمجھ سکتے ہیں اس کی وجہ، اور بہت سارے لوگ سمجھ سکتے ہیں، کچھ بہت تھوڑے لوگ، زیادہ نہیں۔ ارشد شریف صاحب کو بھی پتہ ہے اس بات کا کہ آج ان کی آواز میں گھن گرج کیوں تھی۔ بہرحال صورتحال یہ ہے جی کہ ملک احمد خان صاحب سے جب پوچھا گیا کہ جناب وہ نواز شریف صاحب اور مریم نواز صاحبہ، ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ اب یہیں سے اسد فساد شروع ہوا ہے۔ صحافی تو جی آسان ہدف ہیں، ہم سارے لوگ آسان ہدف ہیں، مقدمہ درج کروا دیں، گمنام ایف آئی آر درج کروا دیں تو ٹھیک ہے۔ لیکن مریم صفدر صاحبہ نے تو آپ کا نام لے کے کہا، مریم صفدر صاحبہ نے نام لے کے کہا، ایک دفعہ نہیں کہا، کئی دفعہ کہا، اور انہوں نے تو اتنے الزامات لگائے کہ تصور نہیں کیے جا سکتے۔ نہ ہی ان الزامات کا جواب دیا گیا، اور نہ ہی ان کے خلاف کوئی کارروائی کی گئی۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ میں آپ کو بتا دوں گا۔ اس کے بعد دوسرا، نواز شریف صاحب، نواز شریف صاحب نے بھی یہی کام کیا۔ انہوں نے تو نام لے لے کے آپ سے 15-14 سوال پوچھ لیے، لیکن اس سوالوں کا جواب بھی نہیں آیا، اور ان کو بھی کچھ نہیں، نہ ہی کوئی مقدمہ درج ہوا، نہ ہی کوئی ادارے سے جیسے ایمان مزاری کے خلاف درج کروائی گئی ایف آئی آر، کوئی اٹھا اور مقدمہ درج کروایا گیا۔ بلکہ ہوا یہ کہ اس ساری گفتگو کا وہ جو جس مقصد کے لیے پاور ٹاکس ٹو پاور بات ہو رہی تھی، مریم صفدر صاحبہ کی جو اسٹریٹجی تھی، ویل ڈن اسٹریٹجی تھی، تو انہوں نے ویل ڈن کا کام کیا، اور اس کے بعد ساری چیزیں سدھرنا شروع ہو گئیں، اور سدھرنا شروع ہو گئیں یہاں تک کہ نواز شریف صاحب سے بھی ملاقاتیں ہوئیں لندن میں، اور
اسلام آباد میں بھی، راولپنڈی میں بھی، لاہور میں بھی، کراچی میں بھی لوگوں کا آنا جانا شروع ہو گیا۔ تو جب یہ ساری ملاقاتیں ہو رہی تھیں تو اس کا مطلب پھر اسی طریقے سے کوئی ایسا نہیں ہوا۔ پھر یہ بات جو ہے کہ جو سوالات صحافی وہی سوالات رپیٹ کر کے پوچھتے ہیں تو صحافیوں پہ قیامت صغریٰ نہیں بلکہ قیامت کبریٰ ٹوٹ پڑتی ہے۔ اب یہ قیامت ٹوٹی ہوئی ہے، اب عمران ریاض صاحب، ان کے بچوں پہ کیا گزر رہی ہوگی، ان کی اہلیہ، ان کے والدین پہ کیا گزر رہی ہوگی، اور یہ سارا کچھ ہو رہا ہے۔ تو اس کے بعد جی اب تازہ ترین خرم دستگیر صاحب، انہوں نے خود آ کے بیان کر دیا۔ جب انہوں نے خود آ کے بیان کر دیا بھائی یہ سارا جو کچھ ہوا ہے تحریک عدم اعتماد، یہ تحریک عدم اعتماد اور گڈ گورننس کا بیڈ گورننس کا ایشو نہیں تھا، اکانومی کا ایشو نہیں تھا، یہ تو تھا نومبر کی داستان تھی، نومبر کی سارا مسئلہ تھا، نومبر میں یہ ہو جانا تھا، نومبر میں یہ ہو جانا تھا، سال کے آخر میں کچھ اہم تقرریاں ہونی تھیں اور پھر احتساب عدالتیں آنی تھیں۔ تو یہ خرم دستگیر صاحب نے سارا سکرپٹ تو خرم دستگیر صاحب نے آؤٹ کر دیا۔ اس کے بعد خواجہ آصف صاحب، رانا ثناء اللہ صاحب، مولانا فضل الرحمان صاحب، بلاول بھٹو صاحب، آصف علی زرداری صاحب اور اختر مینگل صاحب، یہ سارے کے سارے جو ہیں جتنے بھی نامور لوگ ہیں ان سب نے جو کچھ کہا، جو الزامات عائد کیے، جو دھمکیاں دی گئیں، اور ان کی کسی بات کا کوئی جواب نہیں دیا گیا، کچھ نہیں دیا گیا، بلکہ انہی کے ساتھ گپ شپ شروع ہوئی تو اس کے بعد خواجہ آصف صاحب کی تقریر موجود ہے، کوئی نہیں ہے۔ تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جی صحافی کچھ بھی نہیں کر سکتا، اور پولیٹیشنز آپ کے سامنے ہیں، اور وہ سب کے سب اس وقت برسر اقتدار ہیں، اور نہ صرف برسر اقتدار ہیں بلکہ سوائے ایک کے باقی سب ایک ہی کنٹینر پہ سوار ہیں، ایک ہی ٹوکرے میں موجود ہیں، اور ان کو لک آفٹر بھی کیا جا رہا ہے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو جب مسلم لیگ نواز، پیپلز پارٹی، مولانا فضل الرحمان صاحب اور ایم کیو ایم اور بی این پی اور بی اے پی سب کے سب ساری حقیقتیں بیان کر رہے ہیں، تو صحافی اگر وہی گفتگو کر رہے ہیں، انہی کی بنیاد پہ تجزیہ کر رہے ہیں، انہی کی بنیاد پہ اپنا انالیسس دے رہے ہیں، انفارمیشن دے رہے ہیں، تو اس سے انریسٹ کیسے پیدا ہو گیا، اشتعال ہم نے کیسے پیدا کر دیا، ہم نے کون سا آگ لگا دی، اور چند آوازیں۔ مطلب یہ ہے کہ گڑبڑ کچھ اور ہے، یہ نہیں ہے۔ اور پھر خرم دستگیر صاحب کی بات جو ہے وہ بڑی ویلڈ لگتی ہے۔ اور پھر آپ کے جاوید لطیف صاحب نے یہ خود ٹی وی پہ آ کے بیٹھ کے کہا کہ جناب وہ 9 اور 10 کی درمیانی شب وہ پتہ کریں جیپیں کہاں سے آئی تھیں اور کس نے بھیجی تھیں اور بوٹوں والے کون آئے تھے۔ تو یہ جاوید لطیف صاحب کہہ رہے ہیں، تو یہ بھی ریکارڈ پہ چیز ہے قومی ذرائع ابلاغ پہ۔ تو جب نواز شریف صاحب کی تقریریں موجود ہیں، مریم صفدر صاحبہ کی موجود ہیں، کیپٹن صفدر صاحب کی موجود ہیں، سب موجود ہیں، تو پھر یہ سارے کا سارا جو نزلہ ہے یہ صحافیوں پہ کیوں گرتا ہے، ماضی میں بھی، حال میں بھی اور مستقبل میں بھی۔ تو یہ ہے اصل چیز سوچنے والی کہ جب اگر آپ رول آف لا ہے تو پھر اگلی بات ایک اور بات بھی بتا دوں، اس میں نہ سیاستدانوں کا قصور ہے نہ صحافیوں کا قصور ہے۔ افواج پاکستان جو ادارے، پارلیمان، افواج پاکستان، جوڈیشری اور صحافت کو لے لیں تو یہ اس وقت تنقید کا نشانہ بنتے ہیں جب اوپر آ کے کوئی نہ کوئی گڑبڑ کرتا ہے۔ مثلا افتخار چودھری صاحب چیف جسٹس، ان کے زمانے کو، اس زمانے کی جوڈیشری پہ اگر کوئی تنقید ہوگی تو افتخار چودھری صاحب کی وجہ سے ہوگی۔ جسٹس منیر ایک بہت ہی بدنما داغ عدلیہ کی تاریخ کا، تو اگر اس زمانے کی جوڈیشری پہ تنقید ہوتی ہے تو وہ جسٹس منیر کی وجہ سے ہوتی ہے، کیونکہ چیف جسٹس وہ تھے اور انہوں نے جو کچھ کیا۔ اس کے بعد ضیاء الحق صاحب کے زمانے میں آئے تو جنرل ضیاء الحق صاحب، جنرل ایوب خان، جنرل یحییٰ خان، جنرل پرویز مشرف، تو ان کی وجہ سے اگر ان 4 جرنیلوں کو آپ ہٹا دیں تو فوج پہ تو کوئی تنقید نہیں کرتا، تو فوج کا تو جو دامن ہے وہ بالکل صاف ستھرا ملے گا آپ کو۔ لیکن جب
आ जाते हैं चीफ्स। वो आके जब उनकी पॉलिसियाँ और उनके इक़दामात, और हमेशा ये ज़हन में रखिएगा कि कोई भी चीफ जस्टिस आज तक, कोई भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट कोई भी तनकीद का निशाना नहीं बना जब तक कि वो अपनी डोमेन से निकल के इंक्रोचमेंट करता है और पॉलिटिकल होता है। जब भी वो पॉलिटिकल हुआ और उसकी पॉलिटिकल गोल्स उसने अचीव करने की कोशिश की, उस डोमेन में गया और उसके अंदर वो ख्वाहिशात पैदा हुई, तो तब जुडिशरी भी तनकीद का निशाना बनती है और वो हेड ऑफ द जुडिशरी भी। इसी तरीके से पार्लिमान भी उस वक्त तनकीद का निशाना बनती है जब उसका जो लीडर ऑफ द हाउस है वो को गड़बड़ करता है, तो तब सियासतदान तब बदनाम होते हैं जब वज़ीर आज़म दो नंबरियां करता है। इसी तरीके से आर्मी का भी यही है कि आर्मी उस वक्त तनकीद का निशाना बनती है, उस वक्त लोग उसको तनकीद करते हैं, लोकली भी और आलमी सतह पे भी, जब उसका चीफ जो है वो अपनी डोमेन से निकल के कोई काम करता है। जनरल अयूब खान साहब इसी वजह से तनकीद का निशाना बने, मेजर जनरल सिकंदर मिर्ज़ा साहब इसी वजह से निशाना बने, जनरल ज़ियाउल हक साहब मरहूम इसी वजह से निशाना बने, जनरल याहिया इसी वजह से निशाना बना, जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब इसी वजह से निशाना बने, और उनके इक़दामात की वजह से पूरे के पूरे इदारे पे प्रेशर आया और इदारे का परसेप्शन भी ख़राब हुआ। उसको भी ठीक करने में टाइम लगता है, आने वाले फिर काफ़ी कई साल लगाते हैं उसको ठीक करते हैं। तो इसलिए यही हाल मीडिया का है। मीडिया में भी जब कोई बदनुमा दाग आ जाता है, कोई काली भेड़ें आ जाती हैं, तो उसकी वजह से मीडिया बदनाम होता है। और जो अच्छे एंकर्स हैं, अच्छे रिपोर्टर्स हैं, अच्छे सहाफ़ी हैं, वो तो, और ये आता कभी कभी है, ये बात ध्यान में रखिएगा, और कोई एक आध आता है वो सारे का सारा मिलिया मेट करके चला जाता है। तो इसलिए जनाब ये हम पे नज़ला झाड़ने की ज़रूरत नहीं है। वो इफ्तिखार चौधरी साहब भी ऐसे ही करते थे, वो भी फ़ौरन नोटिस दे देते थे, हम भी भुगतते रहे हैं, और उन्होंने कोयटा में हमारे ख़िलाफ़, तो इफ्तिखार चौधरी साहब हैं चीफ़ जस्टिस अरशाद हसन खान, क्यों उनको बुरे नाम से याद किया जाता है? इसलिए कि उन्होंने परवेज़ मुशर्रफ साहब को, एक फ़ौजी हुक्मरान को, आइन में तरमीम का इख्तियार दे दिया था। तो ये है वो मामला। सहाफ़ी तो सिर्फ बयान करते हैं, रिपोर्ट कर रहे होते हैं, बाकी इक़दामात होते हैं, एक्ट होता है, उसको रिपोर्ट किया जाता है। अब अगर एक्ट ही ना हो, अमल ही ना किया जाए ऐसा कोई, तो सहाफ़ियों के पास तो कोई चीज़ नहीं होती। तो इसलिए जनाब मलक अहमद खान साहब, आपके लिए अर्ज़ है कि आप इतने ज़्यादा जज्बाती ना हो, ज़रा हथौला ही रखें तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वक्त आता जाता रहता है, कोई मसला नहीं है। तो हम आपको अच्छी तरह जानते हैं, आप हमें जानते हैं, हमारे अच्छे ताल्लुकात भी हैं। तो मेरा ख्याल है कि ये इतनी ज़्यादा पता नहीं, आई डोंट नो कि क्यों आप इतने जज्बाती हो गए, सब कोई आपने रगड़ा दिया। तो बहरहाल जी ये हैं हक़ाइक़, इसकी बुनियाद पे करना चाहिए, और यही असूल है, इसी बुनियाद पे आगे बढ़ना चाहिए। बाकी अल्लाह ताला करम करते हैं जी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।